السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو بیک مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے بچیوں کے ان مسائل کے بارے میں جو ٹین ایج میں انہیں لاحق ہے، لیکن وہ اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتے۔ ٹین ایج کے بچے اور بچیوں میں جب ہارمونل چینجنگ آتے ہیں تو وہ بہت امبیرسمنٹ فیل کرتے ہیں۔ باڈی میں چینجنگ آ رہی ہوتی ہے، ہارمونل چینجنگ آ رہی ہوتی ہے اور وائس میں آواز کی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کو لے کر وہ بہت امبیرس محسوس کرتے ہیں اور اس کے بارے میں کسی سے بات نہیں کرتے۔ تو یہ سب آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، گائناکولوجسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں کہ آپ کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے، یا پھر جو لڑکیوں میں ماہواری سٹارٹ ہوتی ہے وہ ریگولر نہیں ہے، یا آپ کو ماہواری میں درد ہوتا ہے، یا آپ کا سائیکل مہینے کے مہینے نہیں آ رہا، ایک مہینے میں 2 بار ہو رہا ہے، یا 2 سے 3 مہینے کا گیپ آ گیا، یا پہلی ماہواری کے بعد 6 مہینے کا وقفہ آ گیا۔ یہ سب وہ مسائل ہیں جو بیماری بچیاں بعض اوقات اپنی ماؤں سے بھی ڈسکس نہیں کرتی۔ تو اس کے لیے سمپلی آپ گائناکولوجسٹ سے کنسلٹ کریں، وہ آپ کو ایگزامن کریں، آپ کی کونسلنگ کریں اور آپ کو ہارمونل چینجنگ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس حد تک نارمل ہے یا کس لیول پر جا کے آپ کو میڈیسن کی ضرورت پڑے گی۔ اسی طرح جسمانی تبدیلی بھی آتی ہے جس کے بارے میں لڑکیاں بہت کنفیوز ہوتی ہیں۔ کچھ بچیوں میں ویٹ گین کا مسئلہ آتا ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا بہت زیادہ وزن بڑھ رہا ہے، کچھ بچیوں کا وزن کم ہوتا ہے اور وہ اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے باڈی شیمنگ کا شکار ہو جاتی ہیں، سائیکولوجیکل پریشر آ جاتے ہیں۔ تو بچوں میں یہ بھی بالکل نارمل بات ہے۔ ہارمونل چینجنگ کی وجہ سے بعض اوقات کچھ بچیاں موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں اور کچھ کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو کرنا ہے سمپل بیلنس ڈائٹ لیں، کچھ آئرن کیلشیم سپلیمنٹ ڈاکٹر آپ کو ایڈوائز کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ایکسرسائز اور مارننگ ایوننگ واک اپنا معمول بنا لیں۔ اس کے علاوہ جو ہماری ٹین ایج کی بچیاں ہیں ان کو ویجائنل ڈسچارج کا بہت ایشو آتا ہے، وہ محسوس کرتی ہیں اور کچھ کو تو اس میں سے اسمیل بھی آتی ہے یا سٹیننگ ہو جاتی ہیں۔ اس صورت میں بھی کسی گائناکولوجسٹ سے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ ویجائنل ڈسچارج ضروری نہیں کہ ایک بیماری ہو، بعض دفعہ یہ بات نارمل ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ بیکٹیریل اور فنگل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ آپ کس حد تک باؤنڈ ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو نیند سے، آرام سے، پیس آف مائنڈ سے کس حد تک آپ دور لے گئے ہیں۔ اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کم سے کم سوشل میڈیا کا شکار ہوں اور اس کے ساتھ باؤنڈ ہوں۔ اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو اگر بڑھاتے ہیں تو جو ایڈلنس کی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو آپ میں جسمانی ہارمونل تبدیلیاں آ رہی ہیں اور بہت سموتھ طریقے سے آپ کو ہیلدی ایڈلنس جرنی سے گزارے گی۔ کیریئر اورینٹڈ بھی ہوتے ہیں بچے ٹین ایج اور بہت سی کنفیوژن کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ بچوں میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی، ان میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں کہ ہماری فیوچر کی پروفیشنل انفرٹینٹی بہت زیادہ ہے۔ جب پیرنٹس کا پریشر ہے، پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر ریس کو ون کریں، دے شوڈ سٹینڈ فرسٹ۔ پیرنٹس کے لیے ایک میسیج ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کیجیے، ان کے ساتھ بات چیت کیجیے۔ آپ کے بچے ہمیشہ فرسٹ آنے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں نارمل طریقے سے گرو کرنے دیں، ان کی مینٹل فزیکل ہیلتھ کی گرو میں انہیں نارمل رہنے دیں، انہیں سٹریس نہ دیں۔ سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ٹیچرز اور پیرنٹس ٹین ایج کے بچوں کے ساتھ اتنی زیادہ کمیونیکیشن رکھیں گے، انہیں اتنا ہی فائدہ ہوگا اور وہ سوسائٹی میں ایک صحت مند معاشرے کو تشکیل دینے میں ہیلپ فل ہوں گے۔ یہ ٹین ایج کے بچے ہمارا سرمایہ ہے، پلیز ان کی فزیکل مینٹل کا خاص خیال رکھیے۔ ویورز، اگر میری ویڈیو یعنی میرا میسیج اچھا لگے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس ضرور کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔